ناظرین، تاریخ اور آج کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے تاریخ اور دستگاہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر مبارک علی اور ڈاکٹر جعفر احمد۔ ہم ان دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز ڈاکٹر مبارک علی سے کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، قدیم تاریخ میں دستگاہوں کے شواہد کب سے ملتے ہیں؟ دیکھیے، باقاعدہ سے دستگاہوں کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ہمیں قدیم یونان میں اس کے شواہد ملتے ہیں کہ افلاطون نے اکیڈمی کھولی تھی، اور اس اکیڈمی کا جو ایک کی خاص بات ہے کہ یہاں پر تعلیم مفت تھی، یعنی طالب علموں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی تھی، اور یہ اکیڈمی ایتھنز شہر کے باہر تھی اور بڑی تعداد کے اندر طلباء یہاں آتے تھے۔ ارسطو بھی یہاں پر رہا اور افلاطون کا تقریباً 20 سال تک شاگرد رہا۔ مضامین یہاں جو پڑھائے جاتے تھے اس میں خاص مضمون تو فلسفہ تھا، لیکن اس کے علاوہ دوسرے بھی لبرل اور سیکولر مضامین کی یہاں پر درس جو ہے ان کا دیا جاتا تھا۔ افلاطون کے بعد پھر ارسطو نے خود نے لیسیم کے نام سے اپنی درسگاہ جو ہے اس نے کھولی، اور یہاں بھی فلسفہ تھا۔ فلسفے کے ساتھ نیچرل سائنسز جو ہیں وہ بھی یہاں پر پڑھائی جایا کرتی تھیں۔ تو ایک تو ہمیں مغرب کے اندر ان کے شواہد ملے ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت جو یونان کی جہاں دوسری بستیاں تھیں، مثلا جو سسلی کے اندر ان کی بستی تھی یا ایونیا میں ان کی جو بستیاں تھیں، وہاں بھی مطلب کہ درسگاہیں تھیں جہاں پر فلسفے پہ خاص طور سے زیادہ مطلب کہ زور دیا جاتا تھا۔ اچھا، ہندوستان کی قدیم تاریخ میں ٹیکسلا یونیورسٹی کا بہت نام ملتا ہے، کیا وہاں بھی اسی طرز کی تعلیم تھی؟ اچھا، ٹیکسلا یونیورسٹی کا بھی ایک تو ہمیں ذکر ملتا ہے، تو ٹیکسلا یونیورسٹی میں بھی بالکل لبرل تعلیم، مثلا وہاں بھی پانینی مشہور جس نے سنسکرت لکھی، کہتے ہیں کہ کوٹلیا جو ارتھشاستر کا مصنف ہے وہ بھی اسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا۔ تو یہاں بھی جو مضامین پڑھائے جایا کرتے تھے وہ مضامین کافی مطلب کہ لبرل مضامین کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک قدیم ہندوستان میں ایک اور دوسری یونیورسٹی کا ذکر ملتا ہے، نالندہ یونیورسٹی جو بہار کے اندر تھی، اور اس میں بھی یہ ہے کہ جس میں داخلہ جو ہوتا تھا وہ باقاعدہ مقابلے کا امتحان ہوا کرتے تھے، اس کے بعد داخلہ ہوتا تھا، طالب علموں کا سخت امتحان جو ہے وہ لیا جایا کرتا تھا۔ تو یہ تھا کہ تعلیم اگرچہ محدود تھی، زیادہ یعنی وسیع تو نہیں تھی، لیکن جو بھی تعلیم تھی اس کو اساتذہ بھی اور یہ یونیورسٹیاں بھی اس میں خاص طور کے اوپر دھیان دیتے تھے کہ طالب علم کچھ نہ کچھ یعنی بہتر طریقے سے علم سیکھ کر جائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ اسلامی تاریخ میں تعلیم کی ابتدا مدرسے سے ہوئی، اس کی کیا تاریخ ہے؟ اچھا، جیسا آپ کو معلوم ہے اسلامی تاریخ میں ایک ابتدا کے اندر تو جو علماء تھے وہ مسجد کے اندر درس دیتے تھے، اور طالب علم ان کے ارد گرد بیٹھ جایا کرتے تھے، اور وہ مطلب کہ ان کو کوئی کتاب جو بھی ہوتی تھی، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک کتاب لے لی جاتی تھی، اس کتاب کا متن پڑھایا جاتا تھا، پھر اس کتاب کی تشریح جو ہے وہ کی جاتی تھی۔ تو یہ ایک طریقہ تھا پہلے۔ تو مدرسے کی ابتدا کہتے ہیں کہ کوئی 10ویں صدی کے اندر خراساں سے شروع ہوئی، پہلا مدرسہ وہاں پر قائم ہوا۔ اچھا، لیکن پھر آگے چل کے کوئی 970 اور 72 کے درمیانی عرصے کے اندر قاہرہ میں فاطمی دور حکومت میں الازہر یونیورسٹی کا قیام عمل میں آتا ہے۔ اچھا، الازہر یونیورسٹی کا قیام جو آیا ہے کہ اس میں ایک تو اسماعیلی دائی جو ہیں یا مبلغین جو ہیں ان کی تربیت کے لیے یہ یونیورسٹی بنائی گئی تھی، تو یا کہ یہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے پھر دوسرے ملکوں میں جا کے اسماعیلی عقیدے کا پرچار کریں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں نظام الملک طوسی جو کہ سلجوق خاندان کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے بغداد میں قائم کیا تھا مدرسہ نظامیہ، جس کا پہلا پرنسپل بنایا تھا امام غزالی کو۔ مقصد یہ تھا کہ جامع ازہر میں جو اسماعیلی دائی تیار ہوتے ہیں ان کا مقابلہ جو ہے وہ یہاں سے کیا جائے۔ تو ایک طرح سے یہ دو مدرسے جو تھے، انہوں نے دو قسم کی اسلام کا جو کی تفسیر تھی ان کو انہوں نے دیا۔ ایک اسماعیلی تفسیر کو پھیلانے کے لیے نکلے، تعلیم اس کی دی جاتی تھی، دوسری طرف سے مدرسہ نظامیہ کے اندر مطلب کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں راسخ العقید کی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی تھی، تاکہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ کیا جا سکے۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر تقریباً یعنی اسلامی دنیا کے جتنے بڑے شہر تھے ان میں ہر فقہ کے
جو لوگ تھے ان کے مدرسے قائم ہوئے، جس میں حنبلی، شافعی، مالکی یہ سارے مطلب کہ شامل تھے۔ اور ان کی وجہ سے یہ بھی ہوا ہے کہ ان مدرسوں کے جو طالب علم تھے ان کے درمیان تصادم بھی رہا ہے۔ مثلا حنبلی فرقے کے طالب علم جو تھے وہ بہت زیادہ راسخ العقیدہ تھے، انتہا پسند تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ بغداد کے اندر جا کے لوگوں کو یعنی کہتے تھے کہ بھائی یعنی اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر ایسی بازاروں میں چلے جایا کرتے تھے، وہاں پر دکانیں بند کروا دیا کرتے تھے، تو ان فرقوں کے میں آپس میں بعض اوقات تو اتنا جھگڑا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ پورا شہر شیراز جو ہے ان مدرسوں کے طالب علموں کے جھگڑوں کی وجہ سے پورا شہر ایک طرح سے تباہ برباد ہو گیا تھا۔ تو یہ بھی رہا ہے کہ جب جہاں نظریات کا ٹکراؤ ہوا ہے تو اس نظریات کے ٹکراؤ کی وجہ سے معاشرے پہ بھی اس کا اثر ہوا ہے۔ جاننا چاہوں گا کہ بطور مورخ اور بطور استاد دست نظامیہ کا ذکر کیا جو کہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم ستون ہے، ہندوستان میں درس نظامیہ کی ابتدا کب سے ہوئی؟ نہیں، میں نے ذکر کیا مدرسہ نظامیہ۔ جی۔ اچھا، یہ دوسرا درس نظامیہ جو ہے یہ ملا نظام الدین تھے اورنگزیب کے زمانے کے، انہوں نے مطلب کہ مدرسوں کا ایک نصاب جو ہے وہ تیار کیا۔ مدرسوں کا نصاب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کہلاتا ہے منقول اور ایک کہلاتا ہے معقول۔ منقول جو علم ہے اس کے اندر قرآن شریف، حدیث، اس کی مطلب کہ تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور جو معقول ہے اس میں منطق ہوتی ہے، فقہ ہوتا ہے، اور یہ دوسرے علوم ہوتے ہیں۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ معقول کی تعلیم جو ہے درس نظامیہ میں اس کے اوپر زیادہ زور تھا۔ اس کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ اسلامی سلطنت کے اندر جو قاضی ہیں، مفتی ہیں، یا جو صدر کا عہدہ ہوا کرتا تھا، اس کے لیے علماء کو جو ہے وہ تیار کیا جائے۔ تو یہ نظام، یہ نصاب تیار ہوا تھا تقریباً اس کے بعد سے لے کے اب تک ہمارے ہاں آج بھی مدرسوں کے اندر درس نظامیہ جو ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر آج بھی اسے پڑھایا جاتا ہے۔ اور جو دیوبند کا مدرسہ جو 1867 میں قائم ہوا وہ کن مقاصد کے تحت قائم کیا؟ ہوا یہ ہے کہ 1867 اس لیے اہم ہے کہ 1857 کے جنگ آزادی کے بعد جب مغل سلطنت ختم ہو جاتی ہے، حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو یہاں پر جو مسلمان کمیونٹی تھی اس کے اندر بڑی اس کو تنہائی کا احساس ہوتا ہے، اور ایسا ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے مدرسہ دیوبند کے قیام کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کی شناخت کا احساس دلایا جائے، اور جو انگریزی دور کے اندر نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ٹیکنالوجی بھی آ رہی تھی، سماجی تبدیلیاں آ رہی تھیں، معاشی تبدیلیاں آ رہی تھیں، ان کو کے مطابق ان کو بتایا جائے کہ کہاں تک ان کی دین کی تعلیمات سے تعلق ہے اور کہاں تک نہیں ہے۔ اس لیے ان کا سب سے بڑا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ دارالافتاء کہلاتا تھا، جہاں پورے ہندوستان سے لوگ اپنے مسائل کے لیے ان سے رجوع کرتے تھے اور وہ ان کو فتوے جو ہیں وہ دیا کرتے تھے۔ تو دیوبند کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات جو ہیں ان کا نفاذ کرنا چاہیے، احیاء کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ ایک طرح سے یہ جو وہابی نظریات ہیں ان سے یہ متاثر تھے، اور ان سے متاثر ہو کے ان کی یہ خواہش تھی کہ بہت سی ایسی رسومات